فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت فرام ون مین سے آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ کا جو امیجیٹ سرکل تھا وہ مسلمان ہوا، آپ کی اہلیہ محترمہ، بلکہ سب سے پہلے مسلمان تو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ہیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ وہ جو آپ پر اترا تھا وہ فرشتہ تھا اور آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا۔ فوراً حضرت خدیجہ نے تصدیق کی، پھر حضرت ابوبکر نے تصدیق کی، اور آپ کے گھر میں جو رہتے تھے حضرت علی، آپ کے چچا زاد بھائی، انہوں نے تصدیق کی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ نے تصدیق کی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکے کے شرفاء تھے ان کے سامنے دعوت رکھی، اور پھر حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید ابن زید اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ 6 افراد ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا۔ یہاں مکے میں کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا کرشی کا حلیف۔ جیسے آج آپ سعودی عرب جائیں تو اگر آپ کا کوئی کفیل نہیں ہے تو یو آر نو بڈی، تو یا تو حلیف رہ سکتا ہے یا غلام رہ سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی نہیں رہ سکتا۔ آگے قبیلہ قریش کے کچھ خاندان تھے، جیسے وٹو قبیلہ ہے ہمارے ہاں، یہ سائیوال تانلے والا کی طرف وٹو قبیلہ رہتا ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس کے آگے پھر خاندان ہے کالے کے، مانے کے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خاندان ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں قریش قبیلہ آباد تھا، آگے اس میں تھے ہاشم کے، مروان کے اور امیہ کے، تین کے، یہ ان کے خاندان تھے۔ اس قبائلی نظام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی۔ بنو ہاشم کا سربراہ ابو طالب تھا۔ ابو طالب اگرچہ وہ خود کوئی کھاتا پیتا آدمی نہیں تھا، لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ نہیں کھلا سکا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت مشقت کرنی پڑی کہ مکے کی گرمی میں جانور چرانا بڑی معمولی معاوضے پر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق آپ نے کام کیا ہے۔ لیکن he proved to be an ideal and classical head of the family۔ یہ فیملی کیا چیز ہے؟ یہ اکثر سب لوگ جو آپ بیٹھے ہیں میری طرح شہر میں پیدا ہوئے اور شہر میں پلے بڑے، یہ have no idea کہ یہ خاندانی نظام کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور کوئی شخص گزرے، خواہ عورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ اے کون ہے؟ وہ اس کا نام بعد میں بتائے گا، پہلے بتائے کہ گجراں دا ہے، رائیاں دا ہے، جٹاں دا ہے، راجپوتاں دا ہے۔ یہ دیہات کا کلچر ہے کہ اس میں اصل جو ہے وہ اصل تعارف کیا ہے؟ خاندان، وچ فیملی ہی بلانگس ٹو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے بلانگ کرتے تھے، اور اپنے خاندان کے بندے کو ہر صورت میں سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی کسی خاندان کا لڑکا راجپوتوں میں سے ہو، رائیوں میں سے ہو، گوجروں میں سے ہو، ڈوگروں میں سے ہو، کوئی بڑی ہی غلط حرکت کرے تو خاندان کے اندر بے شک اس کو جوتے بھی مار لیں، لیکن خاندان سے باہر سارے اس کا ساتھ کھڑے ہوئے، خبر تھا ساڑھے منڈے نو ہاتھ لائے، اس کے پیچھے تھانے جائیں گے، کچہری جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، منڈا ساڑھا۔ یہ تھا کردار ابو طالب کا۔ اس نے کہا اے نہیں میں نے پتا کی کر رہے چنگا کام کر رہے، پیڑا کام کر رہے۔ جس میں نے مثال دی کہ کوئی نوجوان بری حرکت کرے، کسی کی بیٹی بہو کو اغوا کر کے لے جائے تو خاندان کے اندر اس کو برا بھلا کہیں گے، خاندان کے باہر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ابو طالب proved to be an ideal head of the family، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تشدد صرف چچا ابو لہب کر سکا. ان کے راستے میں کانٹے بچھانا اور ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے نکاحی ہوئی تھی. اس نے حضور کو گھر بلایا اور دونوں بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو ان کو. کسی ایک بیٹی کو بھی طلاق ہو جائے نا تو باپ کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دلائی اس بدبخت نے. صرف 2 واقعات اس کے علاوہ ہیں، وہ انسٹنٹینیس واقعات ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد بڑے بڑے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی. ایک دری ابو جہل کی بھی تھی، بہت بڑا سردار تھا مکے کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو اس نے کہا کہ ہے کوئی اس کے گلے میں پھندا ڈالے چادر کا. عبداللہ بن ابی معیط ایک بدبخت تھا جو اٹھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دیے جس سے آپ کی آنکھیں بلائیں. وہی شخص ہے جب پھر ایک دفعہ کہا ابو جہل نے کہ فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو لائے اور اس کے گردن پہ چڑھا، منہ پہ چڑھا دے. تو پھر بھی اسی شخص نے کیا ہے. باقی باقاعدہ کوئی اسالٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہو سکی. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آپ پر ایمان لانے والوں پر تشدد ہوا. غلاموں پر ان کے مالکوں نے تشدد کیا اور نوجوانوں پر ان کے بڑوں نے تشدد کیا. یہ ہم سورۃ عنکبوت میں پڑھ آئے. سن 5 نبوی میں ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ عنکبوت میں کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. تو ہجرت حبشہ کی اجازت مل گئی. لیکن قریش مسلسل کوشش کر رہے ہیں بنو ہاشم کو قائل کرنے کی، ان ادر ورڈ ابو طالب کو قائل کرنے کی کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب کہتا کہ نو وے، ساڈا منڈا خبردار انہوں ہاتھ لایا. بڑے تنگ آتے ہیں. آخر قریش سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر ہم الٹیمیٹم دے بنو ہاشم کو. تو الٹیمیٹم دیا انہوں نے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے. اس نے کہا کر دو بائیکاٹ. اور وہ بائیکاٹ ہوا. توجہ سے سنیے گا جگر تھام کے. 3 سال کا مقاطع بائیکاٹ، محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک 2 پہاڑوں کے درمیان، ادھر بھی اونچا پہاڑ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، بنو ہاشم کو لاک کر دیا گیا. غیر ہاشمیوں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے ہیں اور حضرت خدیجہ جو ہاشمی نہیں تھی لیکن ان کی وفاداری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ گئی ہیں شیب ابی طالب میں، تنگ گھاٹی میں، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں جانے دی گئی. حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے اگر پکڑے بھی جائیں گے تو میں اپنی پھوپھی کو دینے جا رہے ہیں. وہ تو ہاشمی نہیں تھے نا، لیکن پکڑے نہیں گئے، کچھ کھانے کی چیزیں دے جاتے تھے. اور حضرت ابوبکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہیں چھپ چھپا کر بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے لیے دودھ دے جاتی تھی. یہ تھا مقاطع. سن 10 نبوی میں یہ مقاطع ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم باہر آئے. باہر آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے دیکھنے پڑے. ایک حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے ہی ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب یہ بات جو ہے ہماری عام جو سیرت کی ٹیکسٹ بک سیرت ہے اس میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ غم کا سال ہے، عام الحزن، غم کا سال، کہ ابو طالب مر گیا اور حضرت خدیجہ فوت ہو گئی. لیکن اگلی بات جو ہے وہ گول کر دی گئی ہے، جان بوجھ کر کی گئی ہے یا سہو ہوا ہے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. آج بھی جب یہ عثمان بردار صاحب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے تھے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ ان کی دستار بندی ہوئی تھی کہ اب خاندان کے سربراہ بولیں. تو آج سے 1400 سال پہلے کیا ابو طالب کے مرنے کے بعد بنو ہاشم کا سردار کوئی نہیں بنا تھا؟
ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. وہ جو قریش کا پرانا مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہذا اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ وہ فوراً مکے سے باہر آ گئے ہیں اور ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے 2-3 سرداروں کو، مجھے پناہ دے دو. انہوں نے پناہ نہیں دی. یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ باقی انبیاء کرام کے بارے میں چونکہ ان پر اقامت دین فرض نہیں تھی، صرف دعوت فرض تھی، لہذا ان کے تو صاف صاف کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا لیکن کوئی رشتہ داری حیا کر لو. کس لیے کہ کام کرنا ہے. when you mean business تو پھر بزنس مین کو بہرحال نیگوشیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کا کوئی ایک مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر آپ جھکتے بھی ہیں، لیکن اگر صرف دعوت پہنچانی ہو تو پھر تو کوئی نو ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ طائف تشریف لگے، وہاں سے اسائلم نہیں ملی، اور کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، ایک مشرک مطعم بن عدی جس کا نام تھا اس کی پناہ لے کر، اور واپسی پر جو آپ کی زبان مبارک پر فریاد آئی اللہ کے حضور، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے وسائل کی کمی اور قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اس کی رسپانس میں معراج نصیب ہوئی. اور معراج کیا تھی یہ میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں، آئی مے بی رانگ، کہ میرے خیال کے مطابق پہلی وحی کے لیے آسمان پر بلایا جانا چاہیے تھا. فرشتوں کا ایک مجمع ہوتا، پنڈال سجا ہوتا، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سٹیج پر تشریف لے جاتے تالیوں کی گونج میں، اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب کرنے آتے ہیں. اب کیوں کرائی معراج؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ. لہذا آتے ہی یعنی سن 11 نبوی رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی. رجب کا تو اینڈ ہے، 27ویں شب جو ہوئی. اس کے بعد گنتے جائیے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحجہ. اس 5ویں مہینے میں حج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد یا 6 افراد سے ملاقات کی. ان کے سامنے دعوت رکھی. انہوں نے ایک دوسرے کو کونی مار کے پوچھا، یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ان سے پہلے ایمان لے آئیں. اور وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا، بیعت لی کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، اور لا یاسین کفی معروف، اے اللہ کے نبی ہم اچھی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور ساتھ وہ ایک تقاضا لے کے آئے کہ ہم بہت دور ہیں آپ سے، آپ ہمیں کوئی مدرس، کوئی معلم، مقری عطا کر دیں جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھائے. تو حضرت مصعب بن عمیر کو وہاں بھیجا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن صرف پڑھایا ہی نہیں، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا قرآن مجید کے انجیکشن لگائے تھے. باٹم لائن کیا ہے کہ وہ قرآن ان کے خون میں شامل کر دیا. اور وہی جو علامہ کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد، کہ یہ قرآن جب کسی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے. اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عجیب پیشکش لے کے آئے. اے اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، متبنہ بناتے ہیں، ہم آپ کو اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے ان کی پیشکش قبول فرمائی، اور ساتھ ہی اس کا مطلب کیا تھا کہ تم میری جد و جہد کا حصہ بننے والے ہو. یعنی کسی کو پناہ دینا اس کے دشمن کو للکارنا ہوتا ہے نا.
طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، تو اسامہ بن لادن کو دشمن کون کہتا تھا؟ امریکہ. تو امریکہ نے پھر ان کی اینٹ کی اینٹ بجائی نا. تو مدینے کے لوگ بھی پاگل نہیں تھے. حضرت عباس نے کہا تھا تمہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل پتا ہے. اب چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہوئے، لہذا فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا. وہ آرگنائزیشن کیا تھی کہ آپ نے ان میں 12 نقیب مقرر فرمائے، بڑے قبیلے خزرج میں 9 اور چھوٹے قبیلے اوس میں 3، اور ان کی اطاعت کا حلف لے لیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں. یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شامل تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل تھے، اور بیعت خلافت میں بھی شامل تھے. 3 بیعتیں کی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. وہ فرماتے ہیں، اور شاید یہ بیعت رضوان جس کو ہم پڑھیں گے سورہ فتح میں ابھی، اس میں بھی شامل ہوں گے. تو یہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعت، سننے اور ماننے کی. کس کو سننے اور ماننے کی؟ ان 12 نقباء کو جو ہم پر ذمہ دار مقرر کیے جائیں گے. اور یہی مشکل کام ہوتا ہے، یعنی بڑے لیڈر کے چشم و ابرو پر جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے ذمہ دار کا کہنا ماننا مشکل ہوتا ہے. آپ نے اس کی بیعت لے لی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعت، ان نقیبوں کا حکم سننے اور ماننے کی، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، موڈ ہو یا نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. میرا خیال ہو کہ میں زیادہ ڈیزرو کرتا تھا کہ مجھے نقیب بناتے، انہوں نے ایکس کو بنا دیا، وائی کو بنا دیا، پھر بھی میں اطاعت کروں گا. اللہ اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر علیہ، اور اس کی بیعت کی کہ جو ذمہ دار ہیں فیصلہ کرنے سے ہم ان سے الجھیں گے نہیں. وَنَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا، حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. حضرت مصعب بن عمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا پہلے، تو آپ نے اگری کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آ جاؤں گا. اور 3 مہینہ یعنی ذی الحج میں یہ بیعت ہو رہی ہے. اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی 3 کام کیے. مسجد نبی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی، اور مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. مدینے کے سارے قبائل کے ساتھ، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور یہ چھٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی مہاجرین ہیں کہ ہم ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، لیکن آپس کے معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈیں گے انہیں کا، اور ملٹری سلوشن ہی ڈھونڈیں گے. اور اگر معاملہ نہ سلجھ سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا. جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا سب مل کر دفاع کریں. غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ خندق کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 4 ہجری میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں، اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خواب میں پیچھے کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا. ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک سین ہوتا ہے جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے بینک میں آپ نے کوئی چیک لکھنا ہے یا کوئی واچر بھرنا ہے تو ڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ یوں کر کے نظر گھمائیں نا تو بینک میں آپ کو وہ بڑی نمایاں ڈیٹ لکھی ہوئی نظر آ جائے. لیکن خواب میں ڈیٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو مس انٹرپریٹ کریں کہ ابھی جانا ہے. لے گیا اللہ تعالیٰ. اب ظاہر ہے وہاں پر قریش کی حکومت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ بھی تم ذرا بات کر کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ جی اللہ کے رسول عثمان کو بھیجو، آپ عثمان کو بھیجیں، وہ کاروباری آدمی ہے اور وہ اچھا نیگوشیٹ کرے گا. اور یہ جو آپ کاروباری لوگ نہیں ہیں ان کے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی کہ جی شاید حضرت عمر ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ جی عثمان کو بھیجیں.
یہ کاروباری بات کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہماری انجمن خدام قرآن کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں. پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، وہ اس دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے. شیخ امین صاحب ہمارے ساتھی ہیں. جب نئی نئی انجمن خدام قرآن بنی تھی اور صادق مارکیٹ میں آفس تھا، اس میں مجلس منظمہ میں طے ہوا کہ میں ایک عربی کلاس پڑھاؤں گا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے. تو مین صاحب مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب سویرے آ جانا، پانجا میرا ایک کم کرتا ہے دا ویڈیو دا اس کو چلاں گے آپ. میں چلا گیا امین صاحب کے گھر. وہ اٹھے گھر سے اور اس کی دکان پہ چلے گئے. شہزاد اس کا نام تھا. اس نے خیر بڑی اچھی طرح استقبال کیا، میرا تعارف کرایا اور کہا ہاں جی مامے کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک کلاس ریکارڈ کرنی ہے، کتنے دن کا کام ہے؟ انہوں نے کہا 40 کلاسیں ہونی ہیں. اس نے کہا کہ جی میں 1000 روپے لیتا ہوں ایک سیشن کی، ایک پروگرام کا، تو 40,000 روپے اس کے لگیں گے. نہیں بابو تیرے کو لائے کا دے اس نے ایسی. ایک بلیو می 1 گھنٹہ بیٹھے رہے اس کے پاس. وہ کہی جا رہا ہے کہ نہیں ماما یہ وارث نہیں ماما یہ وارث نہیں ماما یہ وارث. 10,000 روپے میں اس کو منا کر اٹھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جی عثمان کاروباری آدمی ہے تو اس کو بھیجیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو شنید کرنے کے لیے بھیجا. وہی بات تو ظاہر ہے کہ پہلے تو وہ اکڑے ہوں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا تعدیل. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر وہاں پر جاتے تو وہیں پر کوئی کچھ ہو جانا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے اور ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور فائنلی انہوں نے آمادہ کر لیا کہ بس اس دفعہ تو تسی واپس جانا ہے. یہ سارے واسطے بڑی بےزتی کی گل ہے. اسی لوگوں نے یہ دکھا سکیے کہ جی اسی نہیں عمرہ کرن دیتا، ہاں اگلے سال تسی آؤ تے ٹھیک ہے تانوں اسی عمرہ کرن دیں گے. 3 دن کی مہلت ہوگی، 3 دن سے زیادہ تم مکے میں نہیں ٹھہر سکو گے. اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تم یہاں پر عمرہ کر رہے ہو ہمارے سامنے، لہٰذا ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، شہر خالی کر دیں گے اور تم یہاں پر عمرہ ادا کر. اور صرف ایک تلوار ساتھ ہوگی کہ جو عام جیسے پٹھانوں کے پاس ہرے کے پاس گن تو ہوتی ہے، تو ان کے پاس ایک تلوار تو ایک نارمل چیز تھی، وہ ہوگی صرف نیام میں ہوگی، وہ بھی کھلی نہیں ہوگی، اور کچھ اور پابندیاں جو ہے وہ ہوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. قریش نے ایک حماقت کی، اپنی طرف سے بڑی استادی لگائی انہوں نے کہ ایک خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خبر کو سچ جان لیا، حالانکہ یہ افواہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انسٹرکشن کیا ہے کہ افواہ پر عمل نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ افواہ پر عمل کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریس لیا کہ میرے سفیر کو قتل کیا ہے تو انہوں نے مجھے قتل کیا، لہذا ہاتھ بڑھایا. 1400 صحابہ نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، موت کی بیعت کہ اسی مر جاواں گے اور عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر نہیں. اب جب وہ ظاہر ہے مانیٹر تو کر رہے ہوں گے نا، دور سے دیکھ رہے ہوں گے حرکتیں اپنی، کوئی انہوں نے یعنی کوئی سنگل لینے والے جاسوس بھی بھیجے ہوئے ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیعت ہو رہی ہے مرنے کی، اب پڑے ان کو پسو، اب بھاگے ہوئے آگے. حضرت عثمان نے راہ تو ہموار کر دی تھی، اب وہ آئے بھاگے ہوئے پیر پکڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ نہیں ہمیں صلح کر لینی چاہیے، 10 سال تک ہم جنگ نہ کریں، اور وہ جو طے ہوا تھا کہ اس سال واپس جائیں. اور بڑی الٹی سیدھی شرائط، یعنی ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو یہی کہ عمرہ اس دفعہ عمرہ کیے بغیر جاؤ. دوسری کہ اگر کوئی ہمارا بندہ آپ کے پاس مسلمان ہو کر چلا جائے گا تو آپ ضرور واپس کریں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگلے سال آپ کو اجازت ہوگی ان پابندیوں کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ جب بھی معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ 10 چیزیں لے لیں لیکن ایک بہرحال آپ کو دینی پڑتی ہے. وہ دی کیا انہوں نے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ آپ سے دوستی کر لے اور وہ چاہے تو قریش سے دوستی کر لے، ود دی assumption کہ کس قبیلے کو ضرورت ہوگی کہ وہ ہمارے مقابلے میں محمد سے دوستی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس وقت دنیا میں جو سول سپریم پاور امریکہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ آپ کو پائپ لائن کا معاہدہ بھی نہیں کرنے دیتا
جو خالص ایک تجارتی معاہدہ تھا، اس میں ہمارا بھی فائدہ تھا، ایران کا بھی فائدہ تھا، انڈیا کا بھی فائدہ تھا، لیکن امریکہ نے کہا نو وے، نہیں ہوا۔ تو یہی خیال تھا قریش کا۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو بکر، وہ قریش کا حلیف تھا، اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ۔ تو بنو خزاعہ نے فوراً بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، الائی بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قریش کو وٹ تو بڑا آیا، لیکن اب کچھ کیا نہیں، لیکن دل میں رکھا وٹ کے موقع پا کر ہم کریں گے۔ سن 7 ہجری میں وہ عمرہ قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ادا کر لیا، اور اس کے بعد قریش نے بنو بکر سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بنو خزاعہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ ہمیں خون بہا دلائیں گے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف آدمی بھیجا، ایلچی بھیجا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، خون بہا دو گے یا تم نے صلح توڑ دی ہے؟ ابو سفیان کو پتہ نہیں، اس وقت فتح کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، بہت بڑی کامیابی مل جائے تو انہوں نے کہا جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ابو سفیان بہت ذہین آدمی ہے، تاریخ انسانی میں جو بڑے بڑے ڈپلومیٹس اور پولیٹیشینز پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا ہے، لیکن بلنڈر ہو گیا اس سے۔ انہوں نے کہا جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے صلح توڑ دی ہے، اور فوراً ہی میں نے پرسوں کو ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ بلنڈر ہو گیا ہے، چل کے آیا ہے مدینے صلح کی تجدید کے لیے، لیکن آپ نے صلح کی تجدید نہیں فرمائی۔ اور اچھا، اب اس جنگ کو، یعنی اس جو صلح حدیبیہ تھی، اس کو قرآن مجید فتح مبین کہہ رہا ہے۔ بظاہر کیا تھی؟ وہ شکست تھی، عمرہ بھی نہیں کیا، اور یہ پابندی بھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر قریش میں سے آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا، اگر کوئی مسلمان پھر کر مکے جائے گا تو اس کو واپس کرنا لازم ہوگا، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو مسلمان واپس کرنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے، وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ کیا تھی؟ یہ برابری کی صلح نہیں تھی، یہ فرق کی صلح تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لکھنے والے تھے، جیسے ہوتا ہے نا معاہدے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں، پھر کوئی ایک شخص جو ہے اس کو بیٹھ کے لکھتا ہے، اور پھر وہ جو تحریر ہے وہ سب کے سامنے لائی جاتی ہے، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یوں نہیں، یہ لفظ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو جب وہ تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی پڑھی گئی تو اس میں پہلا ہی ہیڈنگ تھا کہ یہ معاہدہ بین رسول اللہ محمد رسول اللہ والقریش، یہ اللہ کے رسول محمد اور قریش کے درمیان ہے۔ تو سہیل بن عمر جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا نو، اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول ہی مان لیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ لکھو یہاں پر محمد بن عبداللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مان لی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے تیش میں آ رہے کہ وائی ایڈے بھی رہے نہیں اسی کہ لڑ نہ سکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں؟ حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے علی، یہ جیسے کہہ رہا ہے نا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ جی یہ نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں محمد رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قلم دے دو اور بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لائن پھیر دی، محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان وہ صلح۔ اب قرآن مجید اس کو صلح فتح مبین کہہ رہا، پڑھیے گا اس کو اور انجوائے کیجیے گا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ولیہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، کمیاں کوتاہیاں، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ وینصرک اللہ نصرا عظیما، اور بخشے اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست نصرت، مدد سے نوازے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی تو ہے جس نے نازل فرمائی سکینت مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔
لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اور اللہ کے ہاں یہ بڑی کامیابی ہوگی، ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اور سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، برے برے، علیہم دائرۃ السوء، وہ خود ہی آ گئے برائی کے پھیر میں، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، وعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا اینڈ ہے، وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو اور تعظیم کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ ان الذین یبایعونک، اب وہ بیعت رضوان جو ہوئی تھی، اس کا نام بیعت رضوان ہے، یہاں پر آئے گا، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یعنی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اوپر مسلمان نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، کیا سعادت ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی عہد شکنی کرے گا تو وہ اپنے ہی، اس کا وبال اسی پر آئے گا، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو کوئی پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے اجر سے عنقریب نوازے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ضرور کہیں گے تم میں سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں اور گھر کی فکر نے، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ یقولون بالسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں کچھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اندر سے وہ خوش ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ خودکشی کرنے چلے مت ماری، قریش کے قبضے میں کعبہ ہے، حرم ہے، اور یہ یہاں عمرہ کرنے چلے ہیں، کوئی ہے عقل دی گل، کہتے یہ رہے تھے، لیکن کیا کہہ رہے تھے کہ سوری ہماری مشغولیت ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ سے بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہو کہ تو کس کی یہ طاقت ہے کہ روک دے تم سے اللہ کو ذرا بھی، تم گھر بھی بیٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہوگا، موت آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ ان ارادہ بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او ارادہ بکم نفع، یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، لیکن جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، دراصل تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھروں کو ابداً کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور بہت اچھی لگی تھی تمہیں یہ بات تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور حالانکہ تم وہ لوگ ہو جنہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہیں ایمان رکھتا اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو سن لو کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ضرور کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جب تم واپس چلو جاؤ گے ان کے پاس مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ضرونا، ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ فتح خیبر تھی،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے اور آتے ہی بلکہ راستے ہی میں حکم مل گیا کہ خیبر پہ کی طرف جاؤ اور وہاں حملہ کرو، وہاں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح دی اور بہت سا مال غنیمت دیا۔ اب یہ بات جو تھی یہ منافقوں کو پتہ چل گئی کہ اب یہ ادھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سے وہاں سے ان کو فتح ملنی ہے اور مال غنیمت ملنا ہے۔ اب وہ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ضرور نہ، ہمیں بھی اجازت دیجیے نتبعکم کہ ہم بھی آپ کی پیروی کریں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے۔ فسیقولون بل تحسدون، پھر یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم کہیں اس مال غنیمت میں شامل نہ ہو جائیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ ہے کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی بالکل۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دو ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں پکارا جائے گا، دعوت دی جائے گی ایک بڑی زور آور قوم سے لڑنے کے لیے، تو قاتلونہم کہ تم ان سے لڑو، او یسلمون یا وہ مطیع و فرما بردار ہو جائیں، فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، پھر اگر تم نے اطاعت کی ہمارے حکم کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے پھر بھی منہ موڑا، کما تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے پہلے منہ موڑا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور مریض پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ تو شرعی عذر ہے نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، یعذب عذابا الیما، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، دیکھیں رضی اللہ راضی ہو گیا، تو یہ بیعت رضوان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بیعت۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو کھٹکا تھا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ایک ایک تلوار صرف ہمارے پاس ہے، اور ہم مکے کے اندر جا کر، حرم کے اندر جا کے لڑنے والے ہیں ان سے، تمہارا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نہیں کی، آپ کو پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا۔ فاصابہم فتحا قریبا، اور انعام میں انہیں ایک قریب مل جانے والی فتح عطا فرمائی، وہی فتح خیبر۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سا مال غنیمت جو ان قریب وہ حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے۔ فعجل لکم، سو اس نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی حاضی یہ فتح، وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ بن جائے یہ بات ایک نشانی مومنوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرے۔ وَأُخْرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اس کے علاوہ بھی دوسری غنیمتوں کا، لم تقدروا علیہا، جن پر ابھی تم قادر نہیں ہو۔ قد احاط اللہ بہا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اور اگر جنگ کرتے تم سے اس وقت کافر تو ضرور پیٹ پھیر جاتے اور نہ پاتے اپنے لیے ولیا ولا نصیرا، کوئی حامی یا مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی الٹریشن نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی تو ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بِبَطْنِ مکہ تھا، عین وادی مکہ میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کافر وہی ہیں کہ جو تمہیں مسجد حرام سے روکتے تھے، والہدیہ معکوفاً، اور قربانی کے جانوروں کو انہوں نے روکا تھا،
ان یبلغ محلہ، کہ وہ کعبے تک پہنچیں اور وہاں پر ذبح ہوں. ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموہم، اور اگر اس وقت مکے میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے، لم تعلموہم ان تطؤوہم، اور اندیشہ تھا کہ تم ان کو پامال کر دو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور آئے گا ان کی وجہ سے تم پر الزام، حالانکہ ہوتا یہ حادثتاً نادانستہ. لی یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جسے چاہے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اور اگر الگ ہو گئے ہوتے یہ مومن مرد اور عورتیں تو سزا دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، عذابا علیما، ایک سخت سزا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب یعنی جاہلانہ تعصب، تو فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول اور مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا عَلَيْهَا، اور پابند رکھا انہیں تقویٰ کی بات کا، اور وہ تھے یہی لوگ زیادہ حقدار تقویٰ کے اور اس کے اہل بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یقیناً تم داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر منڈاتے اور حجامت کراتے ہوئے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، فعلم ما لم تعلموا، اور جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، فجعل من دون ذلک فتحا کبیرا، تو اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قریبی فتح نصیب فرما دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اب دوسری مرتبہ یہ ٹکڑا آ رہا ہے آیت کا، پہلے سورہ توبہ میں آیا، اب سورہ فتح میں آئے گا، اور پھر سورہ صف میں آئے گا، وہ بھی دور نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین حق اور سچا دین دے کر، لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے گواہ. اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ غالب کر دے، لیکن محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگرچہ لفظی اعتبار سے یہ گنجائش ہے، لیکن ہر کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جانے کس نے دی، خون کس نے بہایا، اپنے دوستوں کی لاشیں کس نے دیکھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھے. اب ہم ان کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، بڑے سیانے ہیں ہم اپنی جگہ پر کہ ہمیں دین کے لیے محنت نہ کریں، اللہ آپ پہ اپنی دین غالب کر لے گا، کرے گا تو فائنلی اللہ ہی، مدد تو اللہ ہی کرے گا. ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ، اور بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے مددگار. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بالکل وہی جملہ ہے جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کا دین غالب ہوا اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے لیے محنتیں کس نے کی، جانیں کس نے قربان کی، وہ تو انہوں نے کی. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ مضمون سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے سامنے تو وہ بچھے ہوئے ہیں اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہیں. یہاں الفاظ کیا ہیں کہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جس پر وہ شعر ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی تم انہیں پاؤ گے مشغول رکوع و سجود میں، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے.
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت تلاش کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر من اثر السجود، سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی مثال انجیل میں کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، کہ جیسے ایک کھیتی جس نے نکالی اپنی کونپل، شطأہ اپنی کونپل، فآزرہ، اور پھر اس کو تقویت دی، فاستغلظ، اور پھر وہ موٹی ہوئی، فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یعنی ایک چھوٹا سا پودا ہے، وہ اپنے زور پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جھکا ہوا ہوتا ہے. پھر جو اس میں جان پڑتی ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر موٹا ہوتا ہے، اور پھر ایک درخت جو ہے وہ کئی فٹ کی بلندی پر بھی اپنے زور پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ موٹی ہوتی ہے اور اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے. یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، زراء کہتے ہیں کسانوں کو. یہ زرعی یونیورسٹی ہے نا، وہ لفظ وہاں سے یاد رکھیں کہ یوجب الزراء امیز کرتی ہے، امپریس کرتی ہے کسانوں کو ان کی کھیتی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے غصہ آئے کافروں کو. تو یہاں کسان کون ہے؟ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، انہوں نے وہ کھیتی لگائی ہے نا، اور آپ کے دست و بازو بنے یہی صحابہ کرام ان کے ساتھ. تو یوجب الزراء امیز کرتی ہے یہ کھیتی کسانوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے اس کے ذریعے سے کافروں کو. یعنی جوں مسلمانوں کی جماعت ترقی کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اس میں اہم لوگ شامل ہو رہے ہیں. یعنی ایک شخص ہے، یعنی جو اوس اور خزرج دونوں کے سردار ہیں، سعد ابن عبادہ بھی، سعد ابن معاذ بھی، دونوں ایمان لے آئے ہیں. تو جب انہیں خبر پہنچی ہوگی، وہی سعد بھی ایمان لے آیا ہے، وہی فلاں بھی ایمان لے آیا ہے، اور فلاں بھی اس کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہے، تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں گے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے اس سے کافروں کو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، مغفرت کہ ان کو بخش لیا جائے گا، وہ اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر عطا فرمایا جائے گا.